نہیں کرنی آپ کے مچھڑ بیٹے سے شادی، بے وقت تو اپنے پولیس آفیسر ہونے کا روب جماتے منہ سے آگ نکالتے رہتے ہیں، شادی کے بعد تو مجھے کچا چبا جائیں گے اور ڈکار بھی نہیں لیں گے، مناہل روتے ہوئے بولی تھی۔ جھلی وہ ستاتا ہے تجھے، ویسے میرا بیٹا جان دیتا ہے تجھ پر، تہمینہ بیگم اسے پیار سے سمجھاتی اسے تسلی دے رہی تھی۔ جان ہو تو کیا جان سے ماریں گے، مجھے ناول نہیں پڑھنے دیتے، کورین ڈرامے بھی نہیں دیکھنے دیتے، اور کبھی سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ سوں سوں کرتی اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اچھا ذرا تفصیل سے بتانا اور کیا کیا ظلم کیے ہیں تجھ پہ؟ شہروز افندی کی سرد آواز پر مناہل کی جان ہتھیلی پر آئی تھی۔ شہروز اور مناہل، پولیس اور سوئیٹ ہارٹ۔ گاڑیوں کی تیز رفتار ہوا کو چیرتی جا رہی تھی۔ اندر بیٹھے نفوس کی سانسیں ہر پل تیزی سے بڑھتی جاتی، اس کے ماتھے، گردن اور ہاتھوں کی رگیں پھلا رہی تھی۔ اپنی جان سے عزیز بیوی کے ساتھ کچھ بھی غلط انہونی ہو جانے کا خوف اس کے دل کو پل پل مار رہا تھا۔ وہ ٹریس کی ہوئی لوکیشن پر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح دھڑکتے دل کے ساتھ اندر کی جانب بھاگا۔ جب اندر سے آتی آواز اور سامنے کے مناظر پر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ارے کڈنیپر، اوئے نشئی، پاگل، الو، گٹر کے کیڑے، دیکھو میں بتا رہی ہوں، مجھے جانے دو ورنہ میرے شوہر نے تمہارا تو پتہ نہیں میرا قیمہ ضرور بنا دینا ہے، دیکھو کسی اور دن کڈنیپ کر لینا، مجھے آج جانے دو، قسم سے میں خود کڈنیپ ہونے آؤں گی۔ ممی سیاپا ہو گیا، آ گیا وہ بولتا ڈریگن۔ وہ اپنی دھن میں بولتی اسے خود کو غصے سے دیکھتے پاتے پوری طرح ڈر کر اچھلی تھی۔ گڈ مارننگ بابا، وہ چہکتے کہتے ان کے گال پر پیار کرتے اپنے پھپھو کی جانب آئی تھی۔ اٹھ گئی میری بیٹی، کیا لوگی ناشتے میں؟ اعجاز صاحب محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیار سے بولے تھے، جبکہ ناشتہ کرتے شہروز کے ہاتھ اس حسینہ کی مسکراہٹ دیکھتے تھم چکے تھے۔ گولڈن براؤن آنکھیں، سنہری سلکی بال، سرخ و سفید رنگت، اور شہروز کو دیکھتے ہی چہرے پر آنے والی جھنجھلاہٹ۔ وہ حسینہ جتنا شہروز سے کتراتی تھی، نہ جانے کیوں شہروز پروانی کی طرح اس آنکھ کی جانب کھنچتا چلا جاتا تھا۔ گڑیا ناشتہ نہیں کر رہی؟ اسے آرام سے موبائل چلاتے دیکھ تہمینہ بیگم نے پوچھا، جس پر مناہل نے مسکراتے ان کے سامنے اپنا موبائل رکھا۔ پھوپھو، آج میں نے اور میری دوستوں نے باہر جانے کا پلان بنایا ہے، اس لیے باہر برنچ کروں گی ان کے ساتھ۔ وہ اپنی ڈیسٹینیشن دکھاتے بولتی شہروز کے ماتھے پر بل ڈال گئی۔ یعنی کالج نہیں جاؤ گی؟ کیوں؟ اس کی بھاری آواز پر مناہل نے بغیر اس کی طرف دیکھے کرسی سے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی۔ کوئی خاص کلاس نہیں ہے آج؟ وہ لب دباتے بھاگنے کی تیاری میں تھی جب شہروز نے اس کا بھانڈا پھوڑا۔ وہ یاد آیا مجھے ماموں، آج رزلٹ آنے والا تھا اس کا، اور خیر سے مناہل دوبارہ کامرس میں سپلی لائی ہیں، اس لیے بے عزتی سے بچنے کے لیے اپنی نکمی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بنایا ہے۔ رزلٹ فجر میں ریلیز ہو گیا تھا، اس لیے میں دیکھ چکا ہوں، شہروز نے سنجیدہ لہجے میں کہتے مناہل پر ویلا کی چھت گرائی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور یہاں یہ آدمی اس کی سوچ سے زیادہ تیز نکلا تھا۔ اس نے روحان سے ہوتے اعجاز صاحب اور تہمینہ بیگم کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا سچ میں اس بار میری غلطی نہیں ہے، میں نے بہت اچھے پیپرز دیے تھے، بورڈ والوں نے سب کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ایک منٹ میں وہ معصوم شکل بناتے اعجاز صاحب کو مسکا لگانے لگی تھی، جس پر شہروز نے آئی برو اچکائی۔ 3 مہینے پہلے یہی لڑکی آ کر سے بولی تھی کہ دیکھنا اس بار وہ ٹاپ مارے گی، اور کبھی چائے نہیں بنائے گی، اس لیے شہروز نے اس کا بھانڈا پھوڑا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، اگلی دفعہ کر لینا۔ اعجاز صاحب جانتے تھے مناہل پڑھائی میں ہمیشہ سے کچی رہی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کی اس بات پر ڈانٹ نہیں لگائی، کیونکہ ہر کوئی پڑھائی میں اچھا ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو الگ ٹیلنٹ سے نوازا ہے، اور مناہل کا ٹیلنٹ اس کی آواز تھی۔ وہ گانا بہت اچھا گاتی تھی، اگر کوئی اسے گاتے ہوئے سن لے تو مبہوس ہو جائے، مبہوس ہوئے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ یوں ہی اسے گٹار اور پیانو بھی بجانا بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ اسی فیلڈ میں آگے پرسیو کرنا چاہتی تھی، جس پر اعجاز صاحب کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ تیار ہو کر آئی ہی تھی کہ شہروز کو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کال پر بات کرتے دیکھ ناک چڑھاتی گیٹ کی جانب بڑھی، مگر اس سے پہلے وہ ایک بھی قدم مزید آگے بڑھتی شہروز افندی نے اس کی مومی کلائی کو تھامتے اسے روکا۔ اوکے، میں تم سے شام میں ملاقات کرتا ہوں۔ اچھا، ایویڈنس فائل ضرور سینڈ کر دینا مجھے۔ وہ کال کاٹتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا۔ چلو بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، شہروز نے اس کا بگڑا ہوا موڈ دیکھتے نرم آواز میں کہا تھا۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، اندر جو احسان کیا ہے نا آپ نے، میں مزید آپ کی احسان مندی کی خواہش مند نہیں ہوں۔ مناہل نے دو بدو جواب دیتے اس کی مذکور گرفت سے کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، جس پر شہروز اس کے نازک وجود کو اتنی جدوجہد کرتے مسکراہٹ چھپا گیا، اور ایک جھٹکا دیتے وہ اسے اٹھاتے گاڑی میں بٹھاتا دروازہ بند کر گئے، جس پر مناہل نے آنکھیں پھاڑی۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ میں تو تمہیں تمہارے چیلنج کے بارے میں بتا رہا تھا جو تم نے اس بار کامیاب ہو کر پورا کرنا تھا، مگر افسوس اب تمہیں ساری زندگی میرے لیے چائے بنانی پڑے گی، شہروز نے
رینج روور گیٹ سے نکالتے ایک نظر اس کے حسن پر ڈالتے جتایا۔ مناہل کا دل چاہا اس کے سن گلاسز کے پیچھے سے یہ چلاک آنکھیں نوچ ڈالے مگر ضبط کر گئی۔ ہاں، ساری زندگی دیکھیے گا بابا اگلے سال تک میری شادی کر دیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے میری جان آپ سے چھوٹ جائے گی۔ پھر بنوائیے گا اپنی بیوی سے چائے، اور اللہ کرے آپ کو اتنی کھڑوس بیوی ملے کہ آپ اس کی منتیں کریں چائے بنوانے کے لیے۔ مناہل نے دانت پیس سے کہا تھا، جس پر شہروز کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے غصہ آیا۔ کسی اور کے ساتھ اس کا تصور ہی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ چلو دیکھتے ہیں جان چھوٹے گی یا نہیں، اکیلے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کال کر دینا، میں کچھ ہی دور ایک بندے سے ملنے آیا ہوں، تمہیں واپسی پر پک کر لوں گا۔ شہروز نے گاڑی سے اترتے دیکھ دوبارہ کلائی تھامتے اپنی جانب موڑتے کہا تھا۔ مناہل نے پلکیں جھپکاتے اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھا مگر اس کی سنجیدہ شخصیت اور روب کی وجہ سے مزید کچھ بول نہ پائی اور سر ہلاتے باہر نکل گئی۔ اف، اس لڑکی کا کیا کروں میں، وہ مناہل کو جاتے دیکھ خود سے بڑبڑاتا گاڑی آگے ڈرائیو کر گیا۔ تمہارا کزن آیا تھا ساتھ، یاد یا بلا لیتی، ہم بھی ہائے ہیلو بول لیتے۔ مناہل کے کچھ دوست ہیں جو کیفے میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اتنے ہینڈسم آدمی کو دیکھتے جیلس ہوئی تھی۔ ہائے ہیلو کے ساتھ فائن اور جیل بھی کرتے تمہیں، پولیس والے ہیں وہ اور کوئی بڑی پوسٹ پر ہیں، تو فری ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ مناہل کو ان کا اس طرح شہرور پر کمنٹ کرنا پسند نہیں آیا تھا، اس لیے سنجیدہ لہجے میں وارننگ دی۔ اچھا، شادی وغیرہ تو نہیں ہوئی نا ان کی؟ بابا بتا رہے تھے تم لوگ ساتھ ہی رہتے ہو۔ رابع جو امیر پارٹی تھی اور ابھی ہی دوست بنی تھی، بڑی دلچسپی سے بولی۔ وہ دوست بھی مناہل اور اس کے دوستوں کے شہروز کی وجہ سے بنی تھی، کیونکہ اس نے کافی مرتبہ شہروز کو مناہل کو کالج چھوڑنے آتے وقت دیکھا تھا، اور کیونکہ مناہل کافی مشہور تھی اس لیے وہ اپنے مفاد کے لیے ہی اس کی دوست بنی تھی۔ تمہیں ان سب سے زیادہ انٹرسٹ مناہل کے کزن میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہر وقت دیکھو اس کی بات کرتی ہو، کوئی خاص بات تو نہیں ہے رابعہ؟ شبینہ نے مارگریٹا پیتے آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، صاف بات منہ پر بولنے والی، اسے کبھی بھی رابعہ اچھی نہیں لگتی تھی مگر مناہل کی وجہ سے چپ رہتی۔ کیا مطلب؟ کوئی خاص مقصد؟ کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے، اس لیے پوچھ لیا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا نا مناہل؟ رابعہ نے لہجہ فوراً شیریں کرتے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتی، جس پر مناہل نے سر نفی میں ہلایا۔ اس گینگ کو پکڑنا بہت ضروری ہے، آئے دن واردات، مجھے اوپر سے سخت آرڈر مل رہے ہیں، اب پروف مل گیا ہے تو دیر نہیں کرنی۔ شہروز نے گاڑی پار کرتے فون کاٹا تھا جب سامنے کے منظر پر اس کی آنکھوں سے شعلے پھوٹے۔ کچھ لڑکے تیز آواز پہ سیٹیاں بجاتے ہوٹنگ کر رہے تھے اور کچھ ہی فاصلے پر مناہل اور اس کی دوستیں کھڑی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ان کے قریب آیا جب مناہل نے ڈر کر شہروز کی جانب دیکھا جو کسی بھی وقت پھٹنے والا تھا۔ باہر کیوں کڑی ہو؟ اس کی بھاری آواز اور غصے سے بھری نظریں دیکھتے مناہل نے تھوک نکلا، اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی شبینہ نے ہلکے سے شہروز کے قریب ہوتے اسے کچھ دیر پہلے والا منظر بتایا۔ شہروز بھائی، یہ لڑکے کب سے اندر ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، صبح کیفے سے یہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ یہاں ریسٹورینٹ میں سیکورٹی ہے تو بدتمیزی نہیں کریں گے، مگر پتہ لگا اس میں سے کسی لڑکے کے باپ کا ریسٹورینٹ ہے، یہ اس لیے ہم باہر آ گئے۔ شبینہ کی تفصیل دینے پر شہروز نے مٹھیاں بھیجی۔ آپ دونوں گاڑی میں بیٹھو جا کر، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ شبینہ مناہل کو لیتے کار میں بیٹھ گئی، جبکہ شہروز نے لڑکوں کی جانب قدم بڑھائے جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں تو کس کے باپ کا ریسٹورینٹ ہے یہ؟ واسی نے فولڈ کرتا کسی شیر کی طرح ان پر جھپٹا۔ مناہل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سے پہلی مرتبہ کسی کو اس طرح دیکھا نہیں تھا دیکھتے ہوئے۔ اس کے ساتھ پروٹوکول میں چلتے باڈی گارڈز بھی ان لڑکوں پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ پولیس کے انوالو ہونے کی وجہ سے کافی بڑا مسئلہ بنا تھا۔ I'm sorry، میری وجہ سے۔ اسے خاموشی سے گھر میں جاتے دیکھ مناہل نے ہلکی آواز میں سوری کہا تھا، جس پر شہروز نے پلٹ کر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ وہ اس وقت اسے بہت کیوٹ لگی تھی، اسے مناہل کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی، وہ معافی مانگنے میں کبھی گریز نہیں برتتی تھی، چاہے غلطی اس کی ہو یا نہ ہو، وہ فوراً معذرت کر لیتی۔ آئندہ احتیاط کرنا، لڑکیوں کا یوں وہاں جانا سیف نہیں ہے، میں ہر دفعہ تو بچانے نہیں آ سکتا، تمہیں خود احتیاط کرنی ہوگی، اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے تو مجھے کال کر لیا کرو۔ شہروز کی نرم آواز پر مناہل نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، کہیں اس کے دماغ پر تو چوٹ نہیں لگ گئی تھی؟ ڈانٹنے کے بجائے اتنے پیار سے بول رہا تھا۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ مناہل نے سانس روکتے 2 قدم پیچھے لیے، اپنی کمر دیوار سے ٹکراتے محسوس کرتے اسے تھوک نکلا۔ شہروز نے اپنا قداور وجود تھوڑا سا جھکاتا چہرہ اسے بے حد نزدیک کیا، جس پر مناہل نے آنکھیں میچی۔ اس کی اداؤں پر شہروز کو اپنا دل تیز تیز دھڑکتے محسوس ہوا تھا۔ اسے اپنی پلکوں سے کچھ ہٹاتے محسوس کرتے مناہل نے بہت ہلکے سے اپنی آنکھیں کھولی، مگر اسے اپنے اتنے قریب دیکھتے جیسے سانس رک چکی تھی۔ سانس لو مناہل، شہروز نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی پلکوں پر ہلکی سی پھونک ماری، جس پر مناہل نے فوراً دوبارہ آنکھیں میچ لیں۔ اس کے قدموں کی آواز دور جانے پر آنکھیں کھولتے مناہل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ان کو کیا ہو گیا یہ اچانک سے؟ اس کی غیر معمولی حرکت پر مناہل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شرٹ لیس اپنی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لگاتے مناہل کی باتوں کو دماغ میں دہرا رہا تھا۔ ہاں، جیسے میں اس کی شادی کسی اور سے ہونے دوں گا، کیا اسے واقعی نظر نہیں آتا میری آنکھوں میں اپنے لیے پسند نہیں دیکھ سکتی؟ وہ فرسٹریٹڈ ہوتے خود سے مخاطب تھا۔ یہ سچ تھا، شہروز بچپن سے ہی مناہل کو بہت پسند کرتا تھا، مگر اس کا سرد اور سنجیدہ رویہ کبھی مناہل کو اس بات پر احساس نہیں دلا پایا، اور دلاتا بھی کیسے؟
वो इससे उम्र में 9 साल बड़ा था, ना ही उसके साथ खेल सकता था, ना ही स्कूल कॉलेज जा सकता था, और टाइम स्पेंड करने के वक्त भी वो अपनी पढ़ाई के वजह से काफ़ी बिजी रहता, इसलिए उसे कभी खुद से मानूस नहीं कर पाया। तहमीना बेगम अपने भाई के बराबर वाले बंगले में ही रहती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड भी पुलिस में थे और शहीद हुए थे, इसलिए शहरोज अफंदी ने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया था। नाहिल की माँ के मरने पर एजाज साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी, बल्कि तहमीना बेगम से बात करते दोनों घरों को एक घर करते साथ रहने का फैसला किया। इसी वजह से शेरोज ने बचपन से मनाहिल को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। वो 21 साल का था जब मनाहिल की माँ का इंतकाल हुआ था। उसने इस वक्त 12 साल मनाहिल को बहुत नरमी से हैंडल किया था, मगर पुलिस में जाने के बाद से जैसे वो उससे दूर हुई थी, क्योंकि कुछ हाथ शेरोज के गुस्से और सर्द रवैये का था। वो बहुत कोशिश करने के बावजूद किसी बात पर गुस्सा कर जाता और नर्म दिल मनाहिल का दिल टूट जाता, इसलिए मनाहिल उससे थोड़ी दूर हो चुकी थी, मगर शेरोज की मोहब्बत कम न हो पाई। इसके दूर होने पर मजीद शिद्दत से परवान चढ़ती गई। भले मनाहिल इस वक्त कम उम्र थी, मगर शहरोज तो जवान था। वो चाहकर भी खुद को इस नाजुक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से रोक नहीं पाया। और अब वो 29 साल का हो गया था और इंतजार था तो बस मनाहिल की पढ़ाई मुकम्मल होने का। लेकिन लगता है बिल्ली तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही, कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा। वो सिगरेट पैरों से मसलता चांद की तरफ आखिरी निगाह डालते अंदर की जानिब बढ़ गया। देखो, रोजाना तेल नहीं लगवाती ना, इसलिए माल इतने गिरने लग गए हैं तुम्हारे। आज संडे था, इसलिए तहमीना बेगम जल्दी उठते मनाहिल के लाड कर रही थी। शहरोज ने दरवाजे से टेक लगाते चाय पीते इन दोनों को हंसते हुए देखते ठंडी आह भरी। पुप्पो, मैं क्या सोच रही हूँ, आप शहरोज भाई की शादी क्यों नहीं करवाती थी, कितना मजा आएगा ना। इसकी अचानक बात पर शहरोज के मुंह से चाय छलकी। तहमीना बेगम ने मुस्कुराते शहरोज की फटी फटी आंखें देखी। मनाहिल धूप की वजह से चेहरा मोड़कर बैठी थी, इसलिए शहरोज को देख नहीं पाई। अच्छा, क्या मजा आएगा, वो इसकी चंपी करती अपने बेटे का रिएक्शन देखने के लिए मजे से बोली। अरे पुप्पो, आप बहुत क्यूट हैं, मैं बताती हूँ। इन जैसे खड़ूस की शादी किसी खड़ूस लड़की से करते हैं, हम दोनों रोजाना लड़ाई के मजे लिया करेंगे, कितना मजा आएगा ना जब वो आते। उनके इतने प्यारे और सिल्की बाल को नोच डालेगी। हा हा। मनाइल के खराफाते दिमाग में चलते फितूर को सुनते शहरोज को तो मानो चक्कर आने लगे थे, जबकि तहमीना बेगम उसके साथ मिलकर कहका लगा रही थी। लाहौल वला कुव्वता, क्या चीज है ये लड़की, वो दांत पीसते बोलता अंदर की जानी बढ़ गया। सर, ऑपरेशन के दौरान एक गैंग लीडर वहां से भाग गया। हमने इलाका भी छान मारा मगर कहीं भी नहीं मिला। इंस्पेक्टर के कहने पर शहरोज ने कार की बोनट पर मुक्का मारा था। कैसे भाग गया पता नहीं है, ये लोग कितने खतरनाक थे। मैंने कहा भी था एक भी हाथ से जाना नहीं चाहिए। शेरोज की धार पर सबने सर झुकाया, क्योंकि वो उनसे जुड़े हर शख्स को शूट कर चुका था। बाकी का काम सिर्फ उनको पकड़ना था, जिसमें से ये लोग इतनी बड़ी लापरवाही कर चुके थे। सॉरी सर, मगर हम उसे तलाश कर लेंगे, वो अज़म से कहते जा चुके थे। शहरोज उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए खुद कमांडर के साथ मारने गया था। बाकी सारी टीम को अरेस्ट करने के लिए भेजा और वो लोग भी ढंग से कर नहीं पाए थे। वो 2 दिन से घर नहीं आया था। तमीना बेगम कल से काफ़ी परेशान थी, मगर आज शाम में उनके फ़ोन पर इतला देने पर कि वो खैरियत से हैं, सबकी जान में जान आई थी। किसी करीबी रिश्तेदार की बेटी की शादी पर एजाज साहब और तहमीना बेगम को जाना पड़ा था। मनाही घर पर ही रुकी थी, साथ ही मेड भी थी, जो रात होने की वजह से सोने जा चुकी थी। शाम में मौसम बारिश जैसा हो रहा था और आखिर ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू भी हो चुकी थी। मनाहिर, जिसने घर में अकेले होने की वजह से खाना नहीं खाया था, बारिश की वजह से मूड अच्छा होने पर उठते किचन में गरम गरम पास्ता बनाने चल दी। वो कुकिंग काफ़ी अच्छी करती थी। शरोज ने गाड़ी को पोर्च में लगाते ताकि वो अंदाज में अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। वो पहले ही काफ़ी बारिश में भीगा हुआ था और अभी सख्त थकन की वजह से सिर्फ एक कप गर्म चाय और बिस्तर चाहिए था। अभी दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि अचानक पावर कट होने की वजह से उसने गहरी सांस खारिज करते पॉकेट से चाबी निकाली। दूसरी ही तरफ अंदर अचानक अंधेरा होने पर मनाहिल घबराई। वो पास्ता प्लेट में ही डाल रही थी जब लाइट जाने पर वो एयरपॉड्स कानों से निकालती मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए रूम में आई थी, मगर किसी को मेन दरवाजे चाबी से खोलने की कोशिश करते देख चौंकी। खुद को अकेले पाते उसके आसान खत्म होने लगे, मगर घबराहट में वो ये भूल गई थी कि लाइट जाने से दोबारा ऑटोमेटिक नहीं खुलता, चाबी से ही खोलना पड़ता है। एजाज साहब और तहमीना बेगम ने बारिश की वजह से थोड़ी देर बाद आने का कहा था और उसे एयरपोर्ट्स लगाने की वजह से शायद उसकी गाड़ी की आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए वो लैम्प को ढाल बनाते दरवाजे के पीछे छुपते इस बंदे पर वार करने के लिए तैयार हो गई। शरोज ने अंधेरे में जद्दोजहद करते दरवाज़ा खोलते अंदर कदम रखा था और सोफे पर अपनी पिस्टल और सामान डालते अभी वो मुड़ा ही था जब किसी ने उस पर हमला किया, मगर वो बर्क रफ्तारी से उसकी कलाई पकड़ते उसे अपनी कैद में ले गया। चोर! मनाहिल ने चीख मारते खुद को छुड़वाने की कोशिश की थी, क्योंकि शहरोज ने कमर से हाथ गुजारते अच्छी तरह से उसके दोनों हाथों को जकड़ा हुआ था। मनाहिल, ये क्या कर रही हो? शहरोज की भारी आवाज़ अपने कानों पर पड़ते ही जैसे मनाहिल की जान में जान आई और आंखों में आंसू भर गए। आप? अल्लाह, मैं इतना डर गई थी। वो अचानक ढीले पड़ते उसके सीने पर सर रखते सूं सूं करती रोती शहरोज को शौक में मुब्तला कर गई। "श्श्श, रोना बंद करो। वैसे तुमने चोर को एक झटके में मारने का सोचा था, अपने वजन से ज्यादा भारी हथियार उठा रखा है तुमने।
اس کے سینے سے لگے رہنے پر شہروز کو اپنے دل کی حالت غیر ہوتے محسوس ہوئی تو گلا کھنگھارتے بولا تھا، جس پر مناہل نے پلکیں جھپکاتے اپنے آنسو صاف کرتے اسے 2 قدم دور لیے، لیکن لیمپ کے وائر میں پیر الجھ دے وہ گرتی جب شہروز نے بروقت اسے سنبھال لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ باہر سے آتی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ دونوں بخوبی ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ شہروز نے دل میں اعتراف کیا تھا، اس لڑکی کی ایک جھلک اس کے کئی دن کی تھکن مٹا سکتی تھی۔ وہ مبہوت سا اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ جب مناہل پہلے ہوش میں آتی، خجل سی ہوتی، اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، جس پر شہروز نے بھی ہوش کی دنیا میں لوٹتے اس کو پیروں پر کھڑا کرتے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی تھی۔ آپ پورے گیلے ہو رہے ہیں، سارا فرش بھی گیلا ہو گیا، اس لیے میں پھسل گئی، وہ انگلیاں مروڑتے نروس ہوتے بولی تھی، جس پر شہروز مسکرایا۔ میں صاف کر دیتا ہوں، شہروز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا، جس پر مناہل نے سر ہلاتے دوبارہ کچن کی طرف جانا چاہا، مگر شہروز نے اسے کلائی تھام لی۔ جی؟ اسے خود کو نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مناہل نے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا۔ چائے بنا دو گی؟ بہت تھک گیا ہوں۔ اس کی التجا کہنے پر مناہل نے سر ہلایا تو پتہ نہیں کیوں آج کل اس شخص کے ارد گرد ہونے پر اس کا دل دھک دھک کرتا تھا۔ شہروز نے فرش کو جلدی سے صاف کرتے فریش ہو کر آتے سیڑھیوں سے نیچے کی جانب قدم لیے۔ جب ڈرائنگ روم سے گزرتے نظر مناہل پر پڑی جو کینڈل جلا رہی تھی، اس لیے قدم اچانک تھم سے گئے تھے، کیونکہ یہ منظر اس قدر دلکش تھا کہ شہروز کو یقین نہ آیا کہ کوئی اس قدر بھی حسین ہو سکتا ہے۔ او، آپ آ گئے؟ میں نے چائے بنا دی ہے اور کھانا بھی گرم کر دیا ہے، اگر بھوک لگ رہی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ کھانے کی جانب اشارہ کرتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، جس پر شہروز کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے نزدیک آتے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شہروز کو مسلسل خود کو دیکھتے پاتے مناہل نے اس کی جانب دیکھا۔ پاستا کھائیں گے؟ مجھے دال نہیں کھانی تھی، اس لیے بنایا ہے، وہ اس کی جانب فورک بڑھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر شہروز نرمی سے فورک تھامتا اس کی پلیٹ سے کھانے لگا۔ مناہل نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اکثر ایسے کھاتے تھے، اس لیے کوئی برائی نہیں تھی، جبکہ شہروز کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اتنی تھکن کے بعد اتنا لذیذ کھانا، اوپر سے یہ ماحول، کینڈل لائٹ ڈنر، باہر بارش اور ساتھ میں یہ حسینہ، اف! وہ اتنا لکی کیسے ہو گیا تھا کہ خود کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ اس کا چائے کا کپ دے کر جانے پر شہروز نے دوبارہ اس کی کلائی تھامی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ساری رات لائٹ نہیں آئے گی، گرمی میں کیسے سو گی؟ کل چھٹی ہے نا تمہاری، مووی دیکھیں؟ شہروز نے یہ سب اتنی جلدی بولا کہ مناہل کو کچھ لمحے لگے اس کی بات سمجھنے کے لیے، جس پر وہ کچھ سوچتے سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ لاتی ہوں میں، وہ کہتے موبائل کی ٹارچ میں لیپ ٹاپ لینے گئی تھی، جس پر شہروز اٹھتے فریج سے آئس کریم اور کبر سے چپس وغیرہ نکال لاتے ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے پورے جسم میں مانو سرشاری سے دوڑ گئی تھی۔ وہ چائے بھی کافی اچھی بناتی تھی۔ اسے صوفے پہ بیٹھتے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتے شہروز نے اس کے پیچھے کشن سیٹ کیا تھا تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو سکے۔ کون سی مووی دیکھیں؟ اس نے آئی بروز کھاتے پوچھا، جس پہ شہروز نے کندھے اچکا دیے۔ اسے مناہل کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا تھا، مووی وغیرہ کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا۔ جو تمہاری مرضی وہ لگا لو، شہروز کے کہنے پر مناہل نے اپنے فیوریٹ کورین ایکٹر کی ویب سیریز لگا دی، گیونگسن کریچر۔ سیریز کافی انٹرسٹنگ تھی، مگر مناہل کو آنکھوں میں دل لیے ایکٹر کو دیکھتے پاتے شہروز نے دانت پیسے۔ اتنی کوئی خاص نہیں ہے، بس سو ہے۔ اس کی نماز سے دیکھنے پر شہروز نے جان بوجھ کر شوشہ چھوڑا، جو مناہل کو اچھا نہیں لگا۔ بہت کمال کا ایکٹر ہے، پارک سیون جون، معلوم بھی ہے آسکر مل چکا ہے اس کی فلم کو۔ ہوں، مناہل نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر بغیر اس کی تعریف کی، جس پر شہروز کو تب چڑھی۔ لڑکی جیسا لگ رہا ہے، چائنیز کہیں کا۔ شہروز کی جیلی سی انگ سے چھلک رہی تھی، وہ اس کا کمنٹ تو مانو مناہل کو تبھی چڑھا گیا۔ خبردار کچھ بھی بولا میرے فیوریٹ ایکٹر کو، خود ہوں گے لڑکی جیسے، اتنا ہینڈسم، ڈیشنگ، ویل مینر اور سویٹ ہے، اور کورین ہے، چائنیز نہیں۔ مناہل نے خطرناک گھوریوں کے ساتھ اسے دیکھتے دانت پیسے تھے، جبکہ اس کی اتنی تعریف پر شہروز نے دانت پیستے اب میدان میں اترتے منہ توڑ جواب دینا چاہا تھا۔ کیا کہا؟ میں لڑکی جیسا دکھتا ہوں؟ ان چکنے چپڑوں کی شیر تک نہیں ہے، جبکہ میری مردانہ وجاہت پر کتنے لوگ رک رک کر تعریف کرتے ہیں کہ آج تک اتنا ہینڈسم پولیس والا انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، اور تمہیں یہ لڑکیوں جیسے کلین شیو سوکھے ڈنڈے پسند ہیں؟ ہینڈسم؟ ہاں، ڈیشنگ، میری پرسنالٹی دیکھی بھی ہے، یہ اسکرین پر ہی اچھے دکھتے ہیں، اتنا میک اپ تھوپ کر ہم اللہ کے کرم سے قدرتی نوازے گئے ہیں، شہروز نے دانت پیس سے اتراتے ہوئے کہا تھا، جس پر مناہل نے لڑا کا موڈ میں اسے گھورا۔ تو کیا ہوا، میک اپ لگاتے ہیں، اتنے حسین ہیں، میک اپ اس دن کے لیے ضروری ہوتا ہے، آپ بھی کچھ لگا لیا کریں، دیکھیں سگریٹ پی پی کر ہونٹ سیاہ ہو چکے ہیں۔ مناہل کی ٹونٹ مارنے پر شہروز نے لبوں پر زبان پھیری، اور جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ آئندہ کے بعد ان کورین لونڈوں کے ڈرامے دیکھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شہروز کے بولنے پر مناہل نے آئی بروز کھا کر اس کے نزدیک چہرہ کرتے چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ورنہ کیا کریں گے؟ ہاں، اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے شہروز نے کمینگی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے خود ہی میں اس کے چہرے سے ایک لٹ پیچھے کی۔ تو میں وائی فائی کا پاسورڈ بدل دوں گا، شہروز نے اطمینان سے بولا، جس پر کمینگی سے مسکرانے کی باری مناہل کی تھی۔ کوئی بات نہیں، میری نیٹ فلکس کی سبسکرپشن ہاٹ اسپاٹ سے بھی کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں،
مناہل چڑھانے والے انداز میں کہتی اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی اور اس بار وہ مسکرا کر اسکرین کو دیکھتی۔ شہروز کے دل میں بھانبڑ جلا رہی تھی جس پر وہ مٹھیاں بیچتے رہ گیا۔ کیا وہ میرے بیٹے کو؟ شہروز کو خاموشی سے سوچوں میں گم لیتے دیکھ تہمینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ان کو تیار ہوتے جاتے دیکھ شہروز اٹھ کر بیٹھا۔ پڑوس میں میری سہیلی اپنے بیٹے کی شادی طے کر چکی ہے جس کی خوشی میں دعوت پر بلایا ہے۔ اب تو صرف دوسروں کے بچوں کی ہی خوشی میں خوش ہو سکتے ہیں، ورنہ میرے بیٹے نے تو مجھے یہ خوشی دینی ہی نہیں۔ ویسے اس کی لڑکی بھی کافی پیاری ہے، بولو تو بات کروں میں؟ تہمینہ بیگم نے ڈرامہ کرتے ہوئے اداس آواز میں پوچھا تھا، جس پر شہروز فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ آپ جانتی ہیں میری پسند کے بارے میں، اور یہ بھی کہ میں ابھی شادی کیوں نہیں کر رہا۔ مناہل کی پڑھائی ختم ہو جائے پھر کر دیجیے گا شادی، میں کب منع کر رہا ہوں؟ شہروز نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا، جس پر تہمینہ بیگم کھلکھلائیں۔ جانتی ہوں میرا بیٹا کتنا مجنوں ہے میری بھتیجی کے لیے، لیکن تمہیں بھی سمجھنا ہوگا شہروز، مناہل شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، میں کون سا اس پر کوئی ذمہ داری ڈالوں گی؟ جیسے پہلے رہتی ہے ویسی ہی رہے گی، بس تم دونوں ہماری نظروں کے سامنے سیٹ تو ہو جاؤ گے اور وہ بھی تھوڑی سمجھدار ہو جائے گی، بس یہ سمجھانا چاہتی ہوں میں۔ تہمینہ بیگم کے کہنے پر شہروز نے شادی کے لیے حامی بھرتے ہوئے انہیں خوش کیا۔ بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں، مجھ کو جو چھوئے گا۔ کیا ہے، کیوں بھوت کی طرح کھڑے ہیں یہاں؟ وہ جو رات میں ہلکی آواز میں میوزک لگاتے تھوڑے فریش ہونے کے موڈ میں تھی، اچانک اس کی گھرتی آنکھوں کو کھڑکی میں سے جھانکتے دیکھتے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ کیا فضول حرکتیں کر رہی تھی، اور کوئی کام نہیں سوائے ان اٹکلیوں کے تمہارے ہاں؟ وہ دانت پیستا کمرے میں آیا جس پر مناہل نے دوپٹہ سنبھالتے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ فرسٹ ڈونٹ فرسٹ ڈونٹ اوائڈ مائی پرائیویسی مسٹر پولیس، اور دوسرا آپ کو کوئی اور کام نہیں میرے کمرے میں جھانکنے کے علاوہ؟ ہاں، یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی کے کمرے میں کوئی یوں جھانکتا ہے؟ مناہل کے تیز تپان کے چوہر افشاں پر شہروز نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اگر تمہیں پرائیویسی کی اتنی فکر ہے تو کھڑکی دروازے اچھے سے بند کیا کرو، سمجھی؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا جب بھی تمہاری ان چچوری حرکتوں پر نظر پڑ گئی، اور مائنڈ یو شریف لڑکیوں پر ایسے گانے اور یوں ناشتہ سیپ نہیں دیتا، سمجھی؟ شہروز کی سر اور سنجیدہ آواز پر مناہل نے لب کاٹے اسی چوڑی پشت کو کمرے سے جاتے دیکھ اس نے ایک ہفتے پہلے ہوئی گفتگو کو دماغ میں دہرایا۔ پپو، مجھے نہیں کرنی آپ کے مجھے بیٹے سے شادی، ہر وقت تو اپنے پولیس آفیسر ہونے کا رخ جماتے منہ سے آگ نکالتے رہتے ہیں، شادی کے بعد تو مجھے کچا چبا جائیں گے اور ڈکار بھی نہیں لیں گے۔ مناہل روتے ہوئے بولی تھی۔ جھلی، وہ ایسے ہی ستاتا ہے تجھے، ورنہ میرا بیٹا جان دیتا ہے تجھ پر۔ تہمینہ بیگم اسے پیار سے سمجھاتی ہوئے تسلی دے رہی تھی۔ جانو تو کیا جان سے مارے گی، مجھے ناول نہیں پڑھنے دیتے، کورین ڈرامے بھی نہیں دیکھنے دیتے، اور کبھی سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ سو کرتی اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ اچھا، ذرا تفصیل سے بتانا، اور کیا کیا ظلم کیے ہیں تم پر؟ شہروز افندی کی سخت آواز پر مناہل کی جان ہتھیلی پر آئی تھی۔ اس نے آنکھیں میچتے چہرہ اٹھاتے بغیر اپنی پھپھو کی گود میں چہرہ چھپایا تھا، جس پر تہمینہ بیگم تو مسکرائی مگر شہروز نے کڑی گھریوں سے اس کی نازک وجود کو دیکھا تھا۔ وہ مہرون کلر کی قمیص شلوار پہنے سفید دوپٹہ کندھوں پر ڈالے شہروز کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ چلو اٹھو اور مجھے چائے بنا کر لا کر دو، شہروز نے صوفے پر بیٹھتے کہا تھا، جس پر مناہل نے شکایتی نظروں سے تہمینہ بیگم کو دیکھا جو اس کے ماتھے پر پیار کرتے مسکرا دی۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے شہروز کو دیکھا تھا۔ اتنا مت ستایا کرو اسے شہروز، ضد پر آ گئی تو ناکو چنے چپا دے گی تمہیں، پھر میرے پاس شکایت لیتے مت آنا، انہوں نے تسبیح اٹھاتے کہا تھا، جس پر شہروز نے سیدھا ہوتے اس کی گود میں سر رکھا۔ اچھا، وہ ساری سچی جھوٹی باتیں لاتے آپ کو شکایت لگائے اور آپ اپنے ہی بیٹے کی بات نہیں سنیں گی، یہ کیسا انصاف ہے امی؟ وہ لاڈ کرتے ان کے ہاتھ چومتا بولا۔ اس کا حق ہے، اور ویسے بھی جس سے محبت کرتے ہیں ان کے آگے سر جھکانے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے، تھوڑا نرمی سے پیش آیا کرو، بہت ننھا سا دل ہے مناہل کا، بن ماں کی بچی ہے، اگر تم بھی اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ گے تو کیا سوچے گی وہ تمہارے بارے میں؟ تہمینہ بیگم کی بات سنتے مناہل نے باہر قدم روکے۔ میں خود سے غصہ نہیں کرتا امی، آپ جانتی ہیں وہ مجھے کتنی عزیز ہے، لیکن اس کی حرکتیں توبہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتی، شہروز نے سانس خارج کرتے بولا، جس پہ باہر کھڑی مناہل نے اسے گھورا۔ ہاں، جیسے میں تو روزانہ ان کی گاڑی کو کھائی سے نیچے لے کر کود جاتی ہوں موت کے کنویں میں، بائک چلاتی ہوں نا، حرکتیں، ہاں باتیں سنو بس ان کی۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے کہتے اندر داخل ہوئی تھی۔ مناہل کے نہ کرنے پر بھی اعجاز صاحب اور تہمینہ بیگم نے اگلے ہی مہینے نکاح رکھتے، ایک ہفتے بعد ہی رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ یہ مہینہ تو ایسے گزرا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ اور اب پاری تھی شاپنگوں کی اور کارڈز بانٹنے کی۔ مناہل نے جتنے ہو سکے شہروز کو ہر بات پر نخرے دکھائے تھے جیسے وہ اسی شادی کر کے احسان کر رہی ہو، اور شہروز نے بھی ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر سب کچھ سہا تھا اور شادی کے بعد فرصت سے اسے بدلہ لینے کا پروگرام بنایا۔ وہ ایک ایک چیز نوٹ کرا تھا۔ مجھے نہیں لینا یہ ڈریس، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے بولی، جس پر شہروز نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ اس کی تعریف کرنے سے پہلے وہ ایک واحد ڈریس تھا جو مناہل کو اتنی ساری شاپنگ میں پسند آیا تھا، ورنہ اس نے ہر جگہ شہروز کو ستانے کے لیے کیڑے نکالے تھے۔ مگر یہ تو تمہیں بہت اچھا لگا تھا نا، اب کیا ہوا؟
شہروز نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں اچھا لگا تھا، لیکن اب یہ آپ کو اچھا لگا ہے اس لیے میں یہ نہیں پہنوں گی۔ وہ اترا کر بولتی چہرہ پھیر گئی تھی، جس پر شہروز زد کٹ کے رہ گیا، مگر دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور کمینگی سے مسکراتے وہ مینیجر سے کہتے سب سے بھاری اور خوبصورت ڈریسز منگواتا ایک ایک کو چیک کرنے لگا۔ اف یہ کتنے گھٹیا ہیں، کوئی ایسے بھی پہنتا ہے؟ واہ آستین تو دیکھو، جالی ہے پوری جالی، اور یہ اتنا سارا کپڑا پیچھے لگا دیا۔ بھائی ڈیسنٹ ڈریس بھی بنا لیا کرو، کوئی سب سے برا یہ ڈریس لگ رہا ہے، پھینک دو اسے ورنہ تمہیں اریسٹ کر لوں گا میں، سمجھے؟ شروز نے آنکھیں نکالتے مینیجر کو گریبان سے پکڑتے پیچھے جھٹکا اور کال پر بات کرنے کے بہانے سے باہر کی جانب پڑ گیا۔ یہ والا ڈریس پہنوں گی میں، مناہل کمینگی سے ہنستے ڈریس کو ٹرائی کرتے باہر آئی۔ ڈریس بہت خوبصورت اور حسین تھا، لیکن تھوڑا ماڈرن تھا کیونکہ پیچھے کا گلا بہت ڈیپ تھا، آدھی کمر نظر آ رہی تھی۔ مناہل کی اور آستین بھی جالی دار تھی، لیکن کڑھائی کی وجہ سے اسے اتنا پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر جو ڈریس شہروز کو ناپسند تھا وہی مناہل نے پہنا اسے دبانے کے لیے۔ یہ ڈریس کیوں لیا ہے تم نے؟ وہ ڈرامہ کرتے اندر آیا، چونکہ دوپٹے کی وجہ سے کمر بالکل چھپ گئی تھی، اس لیے شہروز کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے یہ اچھا لگا ہے اس لیے، اس کی پیمنٹ ان سے لیں اور میرے لیے فٹ کروا دیں اسے۔ مناہل اترا کر بولتی دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گئی، جس پر شہروز نے بہت مشکلوں سے کہکا دبایا تھا۔ جلدی پیک کر دو بھائی، ورنہ اس کا دوبارہ مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ شہروز نے مینیجر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا، جو جی سر کہتے فوراً بھاگ گیا۔ کیا تمہاری شادی ہو رہی ہے تمہارے کزن کے ساتھ؟ یہ کیا سین ہے؟ پہلے سے افیئر تھا نا تم لوگوں کا، تو اتنی سیدھی کیوں بنتی تھی تم؟ رابعہ نے مناہل کی شادی کا کارڈ دیکھتے ہی جلاتے ہوئے بولا، جس پر سب شاکڈ ہوتے اس کی جانب دیکھ رہے تھے جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ افیئر نہیں تھا، بچپن سے منگنی ہوئی تھی ان لوگوں کی۔ کیوں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ شبینہ نے دانت پیستے کہتے رابعہ کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کیا۔ نہیں بس حیرت ہوئی اس لیے، ویسے بھی میں نہیں آ سکوں گی، اگلے ہفتے باہر ملک جا رہی ہوں میں۔ رابعہ نے کہتے کیفے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ایسے کیا ہوا؟ مناہل نے حیرت سے اس کی پشت دیکھی۔ اسے چھوڑو، پاگل ہے وہ، بہت مبارک ہو میری دوست، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ شبینہ نے اسے زور سے گلے لگایا تھا، جس پر مناہل نے اسے ڈانٹا کیونکہ اس کی سانسیں رک چکی تھی۔ میں خود خوش نہیں ہوں، تم کیوں میرے لیے خوش ہو بہن؟ مناہل نے منہ بنا کر کہا تھا، جس پر شبینہ نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ویسے بہت ہی کم عقل اور ناشکری انسان ہو، آج کے دور میں تمہیں اتنا لویل اور ہینڈسم، محبت میں پاگل، تمہاری فکر کرنے والا بندہ مل رہا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم ایسی باتیں کر رہی ہو مناہل۔ شبینہ کے کہنے پر مناہل نے لب کاٹے۔ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے مجھے کوئی ہیرا مل گیا، کبھی ان کھڑوس کے ساتھ 1 گھنٹہ رہو تو پتہ چلے۔ ہوں، مناہل نے آنکھیں گھمائی۔ مناہل قدر کر لو اس بندے کی، دیکھا نہیں کتنی فکر کرتے ہیں تمہاری وہ؟ اللہ نہ کرے اگر کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گی تو پھر ان کی اہمیت کا احساس ہوگا تمہیں۔ خیر چھوڑو، مہندی ڈھولکی کب کی ہے؟ میں تو رکنے آؤں گی تمہارے گھر۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتے بولتی مناہل کو سانس خارج کرنے پر مجبور کر گئی۔ امی یہ سارا سامان، وہ مٹھائی کے ٹوکرے کچن میں لاتے بولتا ٹھٹک گیا۔ مناہل اپنے سوگوار حسن کے ساتھ کھڑی کافی بناتی شہروز کے دل پر قیامت ڈھا گئی۔ پھپھو نماز پڑھنے گئی ہیں، یہ سب ٹیبل پر رکھتے کیٹرنگ والے کو کال کر لیں، پھپھو نے بولا تھا مجھے آپ کو بتانے کے لیے۔ مناہل نے بغیر اس کی طرف دیکھے کافی کپ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا، جس پر شہروز ہوش میں آتا گلا کھنگارتے اس کے قریب بڑھا۔ 2 دن بعد تو اس ظالمہ کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ میرے لیے بھی 1 کپ چائے بنا دو۔ شہروز کی بھاری آواز پر اپنے بالکل نزدیک سنتے مناہل اچھلی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، جو مزے سے سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی نہار رہا تھا۔ میں کیوں بناؤں، خود بنا لے، مناہل نے نظریں چراتے کہا۔ بیوی بننے والی ہو تم میری، ایک چائے نہیں بنا سکتی تم میرے لیے؟ شہروز نے سود تنگ کرنے کی خاطر اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے چھیڑا تھا۔ بننے والی ہوں، بیوی ہوں نہیں، مناہل نے بھی دوبدو جواب دیتے شہروز کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ کتنا حسین تھا نا یہ سب کچھ کسی خواب کے جیسے۔ اچھا بیوی بننے کے بعد بنا کر دو گی؟ اور ٹاپ سے ٹیک لگاتے فرصت سے اسے نہارتے بولا۔ ہاں مطلب نہیں، پھر تو بالکل بھی نہیں بنا کر دوں گی۔ یاد نہیں میں نے دعا کی تھی کہ اللہ کریں آپ منتیں کریں اپنی بیوی سے چائے بنوانے کی، دیکھ لینا مجھے شادی کرنے کی سزا ایسے ہی ستاؤں گی آپ کو۔ مناہل انگلی اٹھا کر منہ پھلاتے بولتی۔ شہروز کا چین لوٹ گئی تھی، جس پر وہ کھلکھلاتے اس کی انگلی پر لب رکھتا اسے شوق دیتے ایک گھونٹ کافی بھرتے مڑ گیا، جبکہ مناہل تو اس کی حرکت پر جیسے بت بن گئی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کون منتیں کرتا ہے چائے پینے کا اور بنانے کی۔ سون ٹو بی وائف۔ شہروز کی بھاری آواز کا سحر مناہل کو کتنے ہی لمحے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکائے کبھی اپنی انگلی دیکھتی تو کبھی کافی کا کپ، اوپر سے اس کی ہنسی کی آواز مناہل کا دل مانو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ مناہل، تمینہ بیگم جو کب سے اسے پکار رہی تھی، ان کے بلانے پر وہ شوق سے باہر آتے چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے مجسمے کی طرح کیوں کھڑی ہو؟ شہروز کو بول دیا جو میں نے بولا تھا؟ ان کے پوچھنے پر وہ سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی سر ہلاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور کل بارات رکھی گئی تھی۔ سبھی لڑکیوں نے خوب شور شرابہ مچاتے ماحول بنایا ہوا تھا۔ لڑکے بھی کم نہیں تھے، چونکہ مہندی کمبائن تھی اس لیے سارے رشتے دار ادھر ہی جمع تھے۔
خوب محفل جمانے کے بعد اب صرف قریبی رشتے دار اور کزنس رہ گئے تھے جو دلہن کو کسی نہ کسی بات پر چھیڑتے خوب رونق لگا رہے تھے۔ چلو بھائی آج ایک گانا ہو جائے مناہل، کتنا عرصہ ہوا تمہیں سنے ہوئے، پلیز ایک بار، پھر تو تم چنگیز خان کی ہو جاؤ گی، ایک کزن نے فرمائش کرتے کہا تھا، جس پر شہروز نے آئی برو اٹھائے۔ وہ جھولے پر آرام سے بیٹھے مناہل کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس کی گہری نگاہوں سے خائف ہو رہی تھی۔ نہیں میرا موڈ نہیں آج، مناہل نے منع کرتے کہا تھا، کیونکہ جانتی تھی شہروز کو اس کا گانا کتنا پسند تھا، مگر سب کے سامنے نہیں۔ کیا مناہل یار، آج تو چلتا ہے، تمہاری بیچلر ہونے کی آخری رات ہے، کل سے تم مسز شہروز ہو جاؤ گی، کھل کر اپنی خوشی منا لو، ایک شادی شدہ کزن نے سمجھاتے بولا تھا، جس پر شبینہ جو اس کی گٹار لائی تھی اس کی گود میں رکھ گئی۔ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے یار، مناہل نے ایک آخری بہانہ کیا، جس پر اب سب نے دہائی دیتے اسے آخر کو منا ہی لیا۔ اچھا صرف تھوڑا سا گاؤں گی ٹھیک ہے، پھر کوئی ضد نہیں کرے گا، وہ انگلی اٹھاتے وان کرتے کر کھکارتے گٹار پر دھن بجانے لگی۔ چل وہ جو ہمارے ڈھونڈے جن میں چاہت کی بوندیں سچ کر دیں سپنوں کو سبھی، آنکھوں کو نیچے نیچے میں تیرے پیچھے پیچھے چل دوں، جو کہہ دے تو ابھی پہاڑوں کی چھت ہو، دعاؤں کے خط ہوں پڑھتے رہیں یہ غزل، اوہو فلک تک چپ ساتھ چل میرے، فلک تک چل ساتھ چل، فلک تک چل ساتھ میرے۔ اس کے گانا ختم ہونے پر سب نے بلند آواز میں ہوٹنگ کی تھی، جبکہ شہروز تو محبوس سا اسے مسکراتا دیکھتا گیا۔ اس کی آواز سے یہ جادو وہ سمجھ ہی نہ پایا۔ ہاں وہ پہلے بھی بہت بار سن چکا تھا اسے، مگر آج کچھ بہت الگ تھا۔ مناہل نے ایک نظر اسے دیکھتے اٹھ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ بھائی ایسے تو ہم دلہن کا ہاتھ نہیں دیں گے، نیک دیں پہلے۔ شبینہ اور ساری کزنس نے شور ڈالا تھا۔ مناہل کی انٹری ہو چکی تھی اور شہروز اسٹیج پر کھڑا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر یہ لڑکیاں اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ مناہل کے چہرے پر ڈلا اتنا بڑا گھونگھٹ اس کے حسن کو شہروز سے چھپائے ہوئے تھا۔ میری دلہن بولی گی تو دے دوں گا، اس کی بھاری آواز میں کہنے پر مناہل جو پہلے ہی کسی احساس کے تحت لرز رہی تھی، اب تو مانو پیروں پر کھڑے ہونا محال ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے مزید شرارت کرنے کے بجائے ساری لڑکیاں اسے اسٹیج پر بٹھاتی اس کا لہنگا درست کرتے کھڑی ہوئی، کیونکہ اب نکاح کا وقت ہو رہا تھا۔ مناہل اعجاز، کیا آپ کو شہروز افندی سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے نرمی سے پوچھنے پر مناہل کا پورا بدن کپ کپی کی زد میں آ گیا۔ ہچکیوں سے رونے کی وجہ سے اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ یہ لمحہ ہلکی کے لیے کافی نازک ہوتا تھا۔ شہروز نے لب کاٹتے اس کے جھک کے سر کی جانب دیکھا، مگر اس کی نرم آواز سنتے مانو جان میں جان آئی تھی۔ قبول ہے۔ مناہل اور شہروز کے نکاح قبول کرتے ہی پورے حال میں مبارکباد کا شور اٹھا۔ وہ دھڑک سے دل کے ساتھ اٹھتے اس کے قریب آیا اور ہلکے سے مناہل کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، جس پر سب نے شور مچایا۔ مناہل کا حسن دیکھتے شہروز کی دنیا ایک پل کو ٹھٹک گئی تھی۔ وقت، ہواؤں، سما، آوازیں سب نے دم ساتھ لیا تھا، جیسے دو دلوں کے ملاپ پر سب خوش ہو رہے تھے۔ ماشاء اللہ، اس کی زیر لب تعریف کرنے پر مناہل کے گال اچانک مزید لال ہوئے تھے۔ اس کے یوں شرمانے پر شہروز مسکراتے دور ہوا۔ میڈم ادھر دیکھیں اور تھوڑا سر کے قریب ہو جائے، کیمرہ مین نے ہنوز پوز بنوانے کے لیے تیسری دفعہ کہا تھا، جس پر مناہل نے اسے گھور کر دیکھا۔ لینی ہوتے ایسے ہی لے لو۔ اس کی حیا کی وجہ سے وہ اتنے قریب ہو چکی تھی کہ کیا آپ شہروز اس کی گود میں بیٹھ جاتی۔ اس کے چڑھتے پر شہروز مسکرایا، مناہل کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے میں اپنے نزدیک کرتے اسے شوق کر گیا۔ میری بیوی ذرا شرمیلی ہے، میں ہی پوس لے لیتا ہوں۔ شہروز نے آئیبروز کہتے مناہل کی جانب دیکھا، جو پلکیں چھپکاتے اپنے دل کی خیر ہوتی حالت پر بے ہوش ہونے والی تھی۔ اچھا رو کیوں رہی ہو، کچھ کہہ تو نہیں رہا نا میں تمہیں؟ مناہل نے اس کے نرم انداز میں سچویشن ہینڈل کرنے پر بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ آج اتنی نروس ہو رہی تھی کہ خود کو سنبھالا تک نہیں جا رہا تھا۔ شبینہ اور کچھ لڑکیاں رخصتی کے بعد اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی اور مناہل نے الجھن کی وجہ سے اپنے بھاری دوپٹہ اتارنے کی کوشش کی اور شہروز کا اتنا مہنگا شو پیس جو اس نے کچھ وقت پہلے ہی خریدا تھا وہ زمین بوس کر چکی تھی، اس لیے رونے میں مشغول تھی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی نا مناہل، ادھر آؤ، شہروز نے پیروں سے اسے سمیٹتے مناہل کے جانب قدم بڑھاتے ایک جھٹکے میں اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، جس پر مناہل نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے نرمی سے اس کے پیروں میں بیٹھتا زخم وغیرہ تلاش کر رہا تھا، جس پر مناہل نے تھوک نکلا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اسے اپنی جانب دیکھتے پاتے وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے نظریں ادھر ادھر کرتے بولی تھی، شکر ہے، ویسے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بدلہ نہیں لوں گا تم سے، محبوب بیوی ہو یار، تھوڑی چھوٹ تو بنتی ہے نا تمہیں۔ شہروز سے مسکراہٹ دباتے اسے چھیڑتے ماتھے پر لب رکھتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ مناہل ساکت ہوتے اسے دیکھی گئی، جس کے بدلے بدلے انداز پر اس کا دل بھی پلٹیاں کھا رہا تھا۔ مناہل ہوش میں آؤ، یہ ایسے ہی مجھے اپنے جال میں پھنسانے والی تاکہ مجھے روپ میں دبا سکے۔ وہ خود سے ہم کلام ہوتی اپنی جولری اتارنے لگی تھی۔ چائے بنا دو بیگم، ان کے ولیمے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ شہروز نے اسے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا سوائے 1-2 مرتبہ چھیڑنے کے، اور وہیں مناہل نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ ابھی شہروز کی چھٹیاں تھیں، اس لیے صبح اٹھتے بیڈ خالی پاتے وہ فریش ہوتے نیچے چلا آیا۔ اپنی ماں اور ماموں سے سلام کرنے پر اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی محترمہ اپنے لیے گرم کافی نکالنے کچن میں موجود ہیں، اور بس شہروز نے اسے اسی کی طرف راہ لی تھی۔
اس کی بھاری آواز اپنے کان کے اس قدر نزدیک محسوس کرتے مناہل بری طرح اچھلی تھی، جس پر شہروز نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ اف خدایا، ڈرا دیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی ہوئے اسے آنکھیں دکھاتے بولی تھی، کیوں، ایسا بھی کیا ہے میں نے جو میری پیاری بیوی ڈر گئی ہوں؟ شہروز نے آواز کو مزید گمبھیر بناتے مناہل کے اعتراف میں ہاتھ رکھتے اس پر چہرہ جھکایا تھا، جو اس کی آنکھوں میں موجود جذبات اور چہرے پر گمبھیر تاثرات دیکھتے تھوک نکل گئی۔ آپ دور ہو کر بات کریں، اتنے قریب سے کون کرتا ہے؟ مناہل نے روحان سے ہوتے بولا تھا، کیونکہ اسے شہروز کے اتنے نزدیکی پر سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ کیوں، اتنے قریب ہوتے بات کرنے میں کیا برائی ہے؟ میاں بیوی ہیں ہم، اس سے بھی قریب ہو کر بات کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے تمہاری سانسوں کی یہ ردھم سننا بہت اچھا لگتا ہے، جو میرے قریب آنے سے تھم جاتی ہے۔ شہروز نے آنکھوں میں شرارت لیے بھاری آواز میں کہتے مناہل کے چہرے سے بال پیچھے کیے تھے، جبکہ اس کی حرکتوں پر مناہل کی جان آدھی ہو چکی تھی اور بیچاری ڈر کی وجہ سے رونے والی ہو گئی تھی۔ پلیز، اس نے آنکھوں میں التجا لیے شہروز کی جانب دیکھا، جس کا موڈ تو اسے چھوڑنے کا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی، مگر اس کی محبوبہ ابھی دل سے کمزور تھی، اس لیے پیچھے ہوتے اس کی جان خلاصی کر گیا۔ جلدی سے ایک کپ کڑک چائے بنا دو، اس کے ٹاپ سے ٹیک لگانے پر مناہل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا اب تو شوہر ہوں تمہارا، سارا دن بھی تمہارے ساتھ کھڑا رہ لوں تو کوئی کچھ نہیں بول سکتا مجھے، ساتھ باہر چلیں گے، جلدی سے بناؤ۔ وہ مناہل کے کپ میں چینی کھولتے بولا، اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گیا۔ ایسا حکم دے کر گئے ہیں جیسے میں ان کی ساری بات مانوں گی؟ ہاں، کہیں گھمانے تو لے کر گئے نہیں، کنجوس، اور مجھے بھی باہر جانے سے منع کر دیا۔ آپ خود کام میں مصروف ہیں تو کیا میں بھی اپنی زندگی میں مزے نہ کروں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مناہل نے چہرے کے ساویے بگاڑتے کمرہ سمیٹا، جو شہروز بکھیر گیا تھا۔ آج کل اس کا کوئی بہت امپورٹنٹ کام آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا اور صبح علی الفجر ہی بھاگ جاتا۔ اسے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ مناہل سے ایک دو لمحے بیٹھ کر بات کر لے، جس کی وجہ سے وہ خود فرسٹریٹ ہوا پڑا تھا، مگر ڈیوٹی تھی جو نبھانی تھی۔ شبینہ، میں نہیں آ سکتی، بلکہ 1 منٹ میں آ رہی ہوں، 20 منٹ بس، ٹھیک ہے؟ مناہل نے پہلے تو منع کر دیا، مگر خیال آتے کہ وہ 2 ہفتوں سے کہیں باہر نہیں گئی تھی، اور کیوں ہی وہ شہروز کی بات مانے ہاں کر گئی۔ امی، میں کب سے مناہل کو کال کر رہا ہوں، مجھے ایک فائل کی پکچر چاہیے تھی، وہ کہاں ہے؟ کیا آپ اسے بلا دیں گی؟ شہروز جو کب سے مناہل کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، تہمینہ بیگم کو کال ملاتے بولا، ہیں مناہل؟ وہ تو دوپہر سے اپنی دوست کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے، تمہیں بتایا نہیں کیا اس نے؟ تہمینہ بیگم کے بتانے پر شہروز نے مٹھیاں بھیجتے کال کاٹی۔ شام کے 7 بج رہے تھے، وہ کب سے اس کا نمبر ڈائل کرتے کرتے اب حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا، جب شبینہ کے نمبر سے موصول ہوتی کال پر اس کی جان ہوا ہوئی۔ بھائی، شہروز بھائی، کوئی مناہل کو کڈنیپ کر کے لے گیا ہے، میں ابھی ہاسپٹل میں ہوں، مجھے بے ہوش کیا گیا تھا۔ شبینہ کے روتے ہوئے بتانے پر شہروز لڑکھڑایا، آنکھیں باہر آنے کو تھی اور دل مانو دھڑکنا بھول چکا تھا۔ مناہل نے خود کو عجیب بدھے دکھتے آدمیوں سے گھرے دیکھتے تھوک نکلا۔ وہ شہروز کو ستانے کے لیے پلان بنا کر نکلنے پر خود کو کوس رہی تھی، کیونکہ اگر وہ مر گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر اگر شہروز نے اسے بچا لیا پھر اس کی خیر نہیں، کیونکہ اسے شہروز کے تنبیہ الفاظ ابھی تک اپنے کانوں میں بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ دیکھو پلیز، آج مجھے جانے دو، کسی اور دن کڈنیپ کر لینا پلیز، وہ معصوم سی شکل بناتے بولتی۔ کڈنیپر کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ ہاں ہاں، بہت ہی کوئی آفت چیز ہے شہروز کی بیوی۔ سنو لڑکی، ہم تمہارے ہی شوہر کے دشمن ہیں، اس سے بدلہ لینے اور اسے مارنے کے لیے تمہیں کڈنیپ کیا ہے۔ ان کے بتانے پر مناہل نے تھوک نکلا تھا، وہ دوبارہ اپنی منتیں جا رہی تھی کر چکی تھی۔ جب شہروز کو بھاگتے آتے دیکھ اس نے پہلی دفعہ جاگتی آنکھوں سے اس کی حالت دیکھی، جو کسی دیوانی کی طرح اس کی فکر کرتے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موت کے منہ سے چھلانگ لگا چکا تھا۔ آگے تم میرے دوستوں اور آدمیوں کو مارنے کے لیے، مارنے کے بعد اپنی بیوی کی اتنی فکر میں یہاں تو آ گئے، مگر اب زندہ بچ کر جاؤ گے نہیں، کڈنیپر نے چلاتے ہوئے کہا تھا، مگر شہروز کی نگاہیں تو مناہل کے وجود سے ہٹنے سے انکاری تھی، مانو یقین دہانی کرنا چاہتی تھی کہ اس کی جان سے عزیز بیوی صحیح سلامت ہو۔ تو نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے، میری عزت کو نقصان پہنچانے کا سوچتے؟ شہروز نے دھاڑتے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا اور بھاگتے ہوئے مناہل کی جانب بڑھا تھا۔ اچانک فائرنگ اور افراتفری شروع ہوئی تھی، جس پر وہ مناہل کو اٹھاتے باہر کی جانب بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھی رہنا اور باہر مت نکلنا، سمجھی؟ وہ اسے گاڑی میں بند کرتے مڑا، جب مناہل نے اس کی کلائی تھام لی۔ اب پلیز مت جائیں، اندر بہت خطرہ ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ پہلی دفعہ دل اس کی فکر میں دھڑکتے پاگل ہو رہا تھا، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ مناہل کو مارنے کے لیے اٹھی بندوق دیکھتے شہروز نے اس کی گولی خود پر کھا لی۔ مناہل نے پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھتے زمین پر بیٹھتے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ پلیز آنکھیں کھولے۔ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ہیلپ کرو پلیز۔ وہ روتی بلکتی شہروز کا سر اپنی گود میں رکھتے بلند آواز میں پکار رہی تھی، جس پر شہروز جو بے ہوشی میں جاتا جا رہا تھا مسکرایا۔ بس کرو، کتنا روگی میرا بیٹا، اب ٹھیک ہے۔ مناہل، تم اپنی فکر کرو، اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ تہمینہ بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پر بال پیچھے کرتے کہا تھا، میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میری نادانی نے ان کو نقصان پہنچا دیا پھوپھو، آئی ایم سوری۔
وہ سو سو کرتے بولتی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ شہروز نے آنکھیں کھولتے اس کو خیریت سے دیکھتے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، مگر اس کو نظر انداز اور اگنور کرتے سزا بھی دینا ضروری سمجھا۔ اس کو خود کو اگنور کرتے دیکھ مناہل نے نظریں جھکائی رکھی۔ اس بار وہ غلطی پر تھی کیونکہ شہروز کی حالت کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ تم اس سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ جانتے ہو میری بچی کتنا روئی ہے تمہارے خیریت کی دعائیں کرتے؟ تہمینہ بیگم نے شہروز کو مناہل کو اگنور کرتے محسوس کیا تھا جب بھی مناہل کے نماز پڑھنے کے لیے جانے پر اسے ڈپٹا۔ امی یار اس نے مجھے کتنا ستایا ہے، تھوڑا تو میرا بھی ہے کہ اسے ستانے کا، آپ ہمیشہ اسی کی سائڈ لیتی ہیں، شہروز نے منہ بھلاتے ہوئے کہا تھا جبکہ نظریں اس ظالم حسینہ کے دیدار کا انتظار کر رہی تھی جو نماز پڑھنے کب سے گئی ہوئی تھی۔ اس کا حق ہے تمہیں ستانے کا، تہمینہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگاتے بولا جو فوراً مناہل کو اندر آتے دیکھ چہرہ گھماتے لیٹ چکا تھا، جبکہ ٹیڑھی نظریں ابھی تک اسی پر جمی ہوئی تھی۔ اسے خود پر کچھ پھونکتے محسوس کرتے وہ دل میں مسکرایا۔ آپ کی ہیلپ کر دوں؟ شہروز کو مشکلوں سے شرٹ پہنتے دیکھ مناہل نے نرمی سے پوچھا تھا، جس پر اس نے سرد انداز میں منع کر دیا۔ نہیں بہت شکریہ تمہارا، میں خود کر لوں گا۔ شہروز جو ہمیشہ اس سے نرمی سے پیش آتا تھا اب اسے اس کے نرم رویے کی عادت سی ہو گئی تھی، اس لیے سر پر آنکھوں میں آنسو جھلملایا لگے۔ آئی ایم سوری، مناہل نے نظر جھکایا ہلکی آواز میں کہا تھا۔ شہروز کا دل پگھلا، وہ اسے ناراض نہیں تھا مگر اسے سبق سکھانے کے لیے کچھ اہمیت جتانا بہت ضروری تھا، اس لیے روکھے انداز میں دیکھنے لگا۔ معافی کس بات کے لیے؟ تمہاری نظر میں جب میری کسی بات کی اہمیت نہیں پھر یہ دکھاوا کس لیے؟ اس کے کڑوے الفاظوں پر مناہل زاروں قطار روتے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ دل شہروز کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، اس لیے اس کا یہ رویہ تکلیف دہ تھا، مگر وہ اس بار اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شہروز کی پسند کی ڈشز بناتی تاکہ وہ خوش ہو جائے یا بات ہی کر لے اس سے، مگر وہ اسے اگنور مار دیتا۔ گرم چائے؟ مناہل نے نرمی سے کہتے سائڈ ٹیبل پر کپ رکھتے اسے بتایا جو بگڑے موڈ کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لگی ہونے کی وجہ سے شہروز کا بدن بخار میں چل رہا تھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، مجھے نہیں پینی، اور یہ اتنی لائٹیں کیوں کھول رہی ہیں؟ بند کرو، آنکھیں جل رہی ہیں میری۔ اس نے جھنجھلاتے کہتے آنکھیں بند کی تھی جب مناہل کے نرم ہاتھوں کو سر دباتے محسوس کرتے اس نے راحت بخش سانس خارج کی۔ وہ بہت پیار سے اس کے پہلو میں بیٹھے ہلکے ہاتھوں سے اس کا سر دباتی شہروز کو گہری نیند سونے پر مجبور کر گئی۔ تھوڑا سا اور کھا لیں، پھر آپ کو دوائی بھی کھانی ہے، مناہل نے نرم آواز میں کہا تھا، جس پر شہروز نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے چہرہ قریب کیا۔ اتنی فکر؟ وہ بھی میری؟ خیر ہے، تمہیں کہیں مجھ سے محبت وغیرہ تو نہیں ہو گئی یا صرف یہ گلٹ ہے؟ شہروز نے اس کے اعتراف میں ہاتھ رکھتے مناہل کو تھوک نگلنے پر مجبور کیا تھا، مگر اس بار مناہل نے خود کو دور نہیں کیا تھا۔ وہ خود سے بھی قبول کر چکی تھی کہ اسے شہروز اب اچھا لگنے لگا ہے، اور ویسے بھی وہ اس کا شوہر تھا، اب محبت ہونا تو بنتی تھی۔ ہاں اگر ہو گئی ہے تو محبت، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ نے کون سا میرے ایفرٹس پر مجھے معاف کر دینا ہے؟ غلطی ہو گئی، سوری بھی کر رہی ہوں، منا بھی رہی ہوں، آپ کون سا مان رہے ہیں؟ مناہل نے منہ پھلائے نظریں پھیرے، جس پر شہروز کے چہرے پر حیرت ابھرے، تاثرات ابھرے۔ اس نے تو ایسے ہی مذاق کیا تھا، تو کیا واقعی اسے شہروز سے محبت ہو گئی تھی؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ایک بار میرا نام لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، شہروز نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ یہ کیسی فرمائشیں ہیں؟ نام کیوں لوں؟ مناہل نے نظریں جھکاتے بولا، جس پر شہروز نے مسکراہٹ دبائی۔ پکارو، اس کے تحکم بھرے لہجے میں مناہل نے تھوک نکلتے اس کی جانب دیکھا۔ شہروز، اف، کتنا حسین لمحہ تھا زندگی میں پہلی دفعہ اس کے لبوں سے اپنا نام سننا، اور اسی لمحے شہروز اپنی ساری ناراضگی بھولتے ساری عمر اس کے نام کر چکا تھا۔ آئی لو یو میری جانم، وہ محبت سے کہتے مناہل کے گالوں کو چھوا، اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اب تم بھی بولو، یا صرف شرمانے کا ارادہ ہے؟ اپنی کورین ایکٹرز کے لیے تو خوب تعریفیں نکلتی ہیں، میرے لیے کوئی تعریف نہیں، شہروز نے اسے جواب میں خاموش دیکھتے آنکھیں دکھاتے بولا، جس پر مناہل کھلکھلاتی اس کی دنیا روشن کر گئی۔ یہ تھا اس پیاری سی کہانی کا اختتام، جس میں محبت، عزت، لڑائی، غم اور ڈھیر ساری فکر شامل تھی۔ زندگی کے ہر موڑ پر محبت کا احساس ضروری نہیں، مگر ہر موڑ پر کسی محبت کرنے والے کا احساس ہونا ضروری ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے اور گر کر اٹھنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو پیارے پیارے ریڈرز، کیسی لگی آج کی اسٹوری؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنے رائے سے، اور یہ بھی بتائیے گا مزید آپ آگے کس طرح کی کیسی اسٹوریز سننا پسند کریں گے۔ تھینک یو۔